نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحج آنے والا ہے، اور ان دنوں لوگ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر حج کر رہے ہیں، خوش نصیب لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ حج کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے برکات اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں اس نشست میں عرض کروں۔ ارکان اسلام کے بنیادی رکنوں میں آخری اور بڑا اور اہم رکن حج ہے۔ سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز کی فرضیت، پھر زکوٰۃ کی فرضیت، پھر روزے کی فرضیت، پھر حج کی فرضیت، اور اسی ترتیب سے ان کے احکامات آئے۔ حج ایک خاص عبادت ہے جس کے لیے دن بھی خاص ہوتے ہیں، جگہ بھی خاص ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خاص ایام میں خاص جگہ پر خاص قسم کی عبادت کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ یعنی عبادتیں بھی متعین ہیں کہ یہاں کیا کیا کرنا ہے، آج اس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، دن بھی متعین ہیں، اس کے اوقات بھی متعین ہیں کہ ظہر سے پہلے کرنی ہے، بعد میں کرنی ہے، یہ مغرب کو کرنی ہے، یہ عشاء کو کرنی ہے۔ اوقات متعین، ایام متعین، مقامات متعین، اس خاص عبادت کو حج کہا جاتا ہے۔ پھر حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ادائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، وفائیں بھی ہیں۔ حج ہی ایک ایسی خصوصی اہم عبادت ہے کہ عبادات کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانی جسم ادا کرتا ہے، جیسے روزہ رکھتے ہیں، نماز میں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو صرف مال دیا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ لیکن حج وہ عبادت ہے جس میں جان بھی، مال بھی اور زبان بھی، تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جان اس میں صرف ہو رہی ہے، چل رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، مال اس کے اندر لگتا ہے۔ تو تمام عبادات کی جامع عبادت، افضل عبادت، اکمل عبادت، اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں والی عبادت اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں والی عبادت کا نام حج کعبۃ اللہ ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے اصل ارادہ کرنا، چونکہ اس عبادت کے لیے ایک لمبا ارادہ کیا جاتا ہے۔ کئی عرصہ پہلے اس کی ترتیب بنائی جاتی ہے، اس کو یعنی تیار کیا جاتا ہے، مال تیار کیا جاتا ہے، نظام کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، پھر آدمی اس کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کی فرضیت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ سیدنا خلیل نے کعبے کو بنایا اور اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو آواز دو حج کے لیے۔ انہوں نے آواز دی، عالم ارواح میں جو جہاں تھا ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچی۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ وہ یقیناً اس کی زیارت کرے گا اور حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، یعنی یوں ہے کہ یعنی بے سر و سامان ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، معذور ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، حج کے لیے داخلہ بند ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے حج کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے، من حج فلم یفسق ولم یرفث، فسق بھی نہ کرے اور گناہ کا کوئی کام بھی نہ کرے، تو وہ جب واپس آتا ہے تو اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اور حج، یہ عمرے سے عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا حج کعبۃ اللہ، اس سے پہلے جتنی زندگی آدمی کی ہوتی ہے اللہ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے مجموع الزوائد میں، اور یہ 2 روایتیں میں نے بیان کی، یہ امام بخاری نے نقل کی۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ اس سے فقر
اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی بچاتے ہیں اور آدمی کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اور زنگ آلود چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ شریف کا ارادہ کیا، کسی اونٹ پر سوار ہوا یا کسی سواری پر سوار ہوتا ہے، تو ایک ایک قدم پر اللہ اس کے حق میں نیکی لکھتے ہیں، گناہ ختم کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہ لوٹے، اس کے حق میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کسی کے حق میں کوئی دعا مانگے اللہ اس کے حق میں بھی دعا قبول کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی سفارش بھی قبول کریں گے۔ تو اس لیے حج ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر حج کے ایام مخصوص ہیں۔ بیت اللہ کی ایک اور عبادت ہے، حج نہیں، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جگہ تو مخصوص ہے کہ مکہ المکرمہ میں جانا پڑے گا، صفا مروہ میں دوڑ لگانی پڑے گی، لیکن اس کے ایام مخصوص نہیں ہے کہ ان خاص دنوں میں کریں گے، بلکہ وہ پورے سال میں جب اللہ توفیق عطا کرے وہاں آدمی جا سکتا ہے اور اس عبادت کو کر سکتا ہے۔ اس لیے حج کو، عمرہ کو چھوٹا حج کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب میں اس کے بعد کچھ باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ مسائل سمجھ میں آئیں۔ حج ہو یا عمرہ، اس کے لیے احرام ضروری ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنا، احرام باندھنا، احرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احرام کے لیے پوری تیاری کرے، حجامت کروائے، زائد ضرورت بال صاف کرائے، اپنے ناخون کٹوائے، غسل کرے، اگر موقع نہیں ہے تو وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد سفید چادریں ایک بطور تہبند نیچے باندھ لے اور ایک اوپر گلے میں یوں ڈال لے، تو یہ اس کو عمرے کا احرام کہتے ہیں۔ حج کے اور عمرے کے احرام سے پہلے جب آپ نے غسل کیا ہے اس وقت آپ نے تیل یا خوشبو یا کوئی چیز لگا لی تو لگا لی ہے، لیکن بعد میں احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل سر ڈھک کر پڑھیں گے، چادریں پہنیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، لیکن سر یہ عمرے کی میں ترتیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جب عمرہ، چونکہ عام لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران کہتے ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے۔ تمتع یہ ہے جس میں حج اور عمرے کا پہلے عمرہ کر لیا، درمیان میں کچھ فائدہ حاصل کیا، عام لوگوں کی طرح رہے، حج کے دنوں میں جا کے حج کا احرام کی باندھا۔ اور حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف حج کا احرام حج کے ایام میں باندھا جائے، اور قران اس کو کہتے ہیں جس میں حج اور عمرے کو کٹھے ملا کر یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دونوں کا احرام باندھ لے، تو اس میں جا کے پہلے عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولے نہ، بال کٹوائے نہ، بلکہ پھر حج کے دنوں میں آ جائے اور حج کے تمام احکامات مکمل کر کے پھر آخر میں جا کر اپنا حلق بھی کروائے اور بال بھی کٹوائے اور پھر احرام سے صاف ہو۔ تو احرام میں 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، سر ڈھک کر اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ اس کے بعد پہلے عمرہ پہ اگر جا رہے یہاں سے جاتے ہوئے پہلے عمرہ کرے تو اس کے لیے نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، اس کو میرے لیے آسان بھی کر لے اور اسے قبول بھی کر لے۔ اور پھر اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اس موقع پہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ الفاظ مسلسل دہراتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، عورتیں ذرا آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اس موقع پر ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کو طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من غضبک والنار، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے تیرے غصے کی اور جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد جو جی چاہے وہ آپ دعائیں مانگتے رہیں۔ اب یہ سفر ایک ایک قدم
آپ کا جہاز پر بیٹھنا، گاڑی پہ سوار ہونا، وہاں پر آپ کا حرم کی طرف جانا، یہ ساری کا سارا آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ اس آدمی کو محرم کہا جاتا ہے۔ اب یہ احرام کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو احرام کے احکامات کے خلاف ہو۔ اس کو تفصیل کے ساتھ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ باقی حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے چھوٹا سا لٹریچر عام طور پر حجاج کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ ساری پابندیاں اور ساری ترتیب اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب احرام کا آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، تو دوران سفر تلبیہ کے الفاظ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک پڑھتے رہیں، اور محبت کا یہ سفر ہے، عشق کا یہ سفر ہے، شوق کا یہ سفر ہے، عاجزی اور انکساری کا یہ سفر ہے۔ اللہ کے حضور آپ جا رہے ہیں، تھوڑا سا آدمی غور کرے، کہاں میں اور کہاں وہ ایک مقام اور اعلیٰ درجہ کہ اللہ کی قربت، اللہ کا گھر، جہاں خلیل علیہ السلام نے جس کی بنیادیں رکھیں، اسماعیل نے جہاں تربیت حاصل کی، اور جہاں خلیل اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا پانی نکلا، اور سیدہ ہاجرہ کی دوڑ لگی، اور پھر رحمت کائنات کی ولادت با سعادت کی جگہ، اس شوق کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ اب جب آپ حرم شریف کے قریب وہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلے حرم اپنا ساز و سامان اپنے ہوٹل پر، دکان پر رکھنے کے بعد وہاں سے آپ فارغ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وضو کریں، تیار ہوں۔ اس دوران قطعاً کوئی خوشبو نہیں استعمال کرنی، اسی طریقے سے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، چہرے پر کپڑا نہ آئے، سر کے اوپر مرد کے کپڑا نہ آئے، اسی طریقے سے اپنے پاؤں میں چپل ڈالیں تاکہ پاؤں بالکل بند نہ ہوں۔ تو یہ وہ عورت کا احرام یہ ہے کہ جو سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہے وہی پہنے، سر پر دوپٹہ پہنے، بڑی چادر ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ صرف اپنا چہرہ اس کو ظاہر رکھے گی۔ لیکن چہرے کو ظاہر رکھنے کا معنی یہ ہے کہ پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہے کہ عورت اپنی نگاہ خود نیچے رکھے تو کوئی اس کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے یا کیوں کر دیکھے گا، تو اس میں اپنا خود خیال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ مقامات ایسے ہیں کہ آدمی کو خود لحاظ اور احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اور پھر جب حرم میں داخل ہو تو وہاں جاتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ عام مسجدوں میں بھی داخل ہوتے وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو پڑھے، اور پھر جو ہی کعبۃ اللہ کی یعنی یوں سمجھ لیجیے مسجد حرام میں داخل ہو، تو داخل ہونے کے بعد یہ پہلے مسجد حرام کی عمارت آئے گی، آگے جا کر درمیان میں مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کے درمیان میں کعبۃ اللہ ہے۔ تو جب آپ آگے جائیں گے تھوڑا سا تو آپ کو کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر سب سے پہلے تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں۔ اور یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک خاص دعا یہ ہے کہ اپنے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگی جائے کہ اللہ میں جو دعا کروں تو اسے قبول فرما لے۔ اب جب آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی جو آپ اس موقع پر پڑھیں گے یا مانگتے رہیں گے۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ نے باوضو ہونے کی شکل میں اسی وقت وہاں تلبیہ بند کر دینا ہے، اس لیے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے اب وہ لبیک اللہم لبیک کے جملے ختم، اب آپ کا تلبیہ ختم۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اطباع کرے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چادر اس نے اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے، دایاں کندھا اور بازو باہر نکال کے چادر کو یوں نیچے سے کر کے اوپر ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی نیت کرے گا۔ اور طواف کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے جا کر، وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو حجر اسود کے بالکل محاذات میں ہیں، سامنے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے قریب اس لیے نہ جائے کہ یہ احرام کی حالت میں ہے اور وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس حالت میں خوشبو سونگھنا، خوشبو کے قریب جانا یہ مناسب نہیں لگتا۔ پھر وہاں پر پہنچ کر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف وہ جو سبز لائٹیں ہیں وہاں اس کی طرف منہ کرے گا، اور منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اوپر کرے گا اور حجر اسود کی طرف، اور پھر اس کے بعد پہلے تو احرام کی طواف کی نیت کرے گا،
پھر اس کے بعد جب طواف شروع کرے گا تو حجر اسود کے سامنے حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے یوں اشارہ کر کے استعلام کرے گا، سلام اس کو کہتے ہیں، یعنی گویا آپ نے اسے سلام کیا ہے، اور سلام کے لیے کلمے وہی بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کہہ کر پھر آپ نے وہاں سے اب طواف کا چکر شروع کرنا ہے، اور اس استعلام میں یوں کر کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دے لیں، گویا آپ خانہ کعبہ و حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ اب یہ استعلام کر کے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں، اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کر لیں گے۔ اب یہ طواف کی ویسے نیت بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ نیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے اس گھر کعبۃ اللہ کا احرام باندھ کے اس کا طواف کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ چکر لگانا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی کر لے اور اسے میرے لیے قبول بھی فرما لے۔ تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے جو آدمی وہاں پر یہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چکر لگانے ہیں، اور یہ چکر پھر یہی مکمل کعبۃ اللہ کے باہر چکر لگانے کے بعد جب حجر اسود تک پہنچیں گے تو ایک چکر لگے گا۔ اس دوران جو ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، نبوی دعائیں پڑھیں، اپنی ضرورت کے لیے دعائیں مانگیں۔ سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، جب اس کے درمیان آئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل وموافق الخزي فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کفر سے، فقر سے، ذلت سے، عاجزی اور دنیا اور آخرت میں بے بسی سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اور کوئی دعا نہ یاد ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر کے جو کلمے ہیں اور اللہ کے پاکیزہ کلمے ہیں، ایک ایک کلمہ اپنی جگہ عظمت اور بلندی والا ہے، یہ کریں۔ اور اس طریقے سے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کریں۔ رم کہتے ہیں یوں کندھوں کو ذرا تھوڑا سا ہلا کے دوڑ لگانا، لیکن یہ مرد کرے گا، عورت ایسے نہیں کرے گی۔ تو مرد نے وہ 3 چکر کے بعد پھر رمل ختم کر دے گا، پھر عام معمول کے مطابق ایسے ہی طواف کرتا رہے گا، اور یہ طواف جب مکمل ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو اب اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز واجب الاعتکاف ہوتی ہے، جس کو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم ومصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز مصلی کی جگہ بناؤ، وہاں نماز ادا کرو، تو وہاں پر جا کر وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ طواف کے واجب ہیں، یہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس میں یہ خیال کرے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو اس وقت نہ پڑھے، اس لیے کہ یا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھے، پھر جس وقت سورج نکل آئے یا عصر کی مغرب ہو جائے تو اب اسی واجب کو پھر اس وقت ادا کر سکتا ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر مقام ملتزم، یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، وہاں آئے۔ یہاں پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے آگے نہ جائے، ہاتھ نہ لگائے، باقی عام حالت میں جو سادہ لباس پہن کے طواف کرے اس میں ہاتھ لگائے، لیکن احرام کے طواف میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا کہ خوشبو ہاتھوں کو لگے گی، وہ سونگے گا تو اس سے آپ کا حج اور عمرہ یقیناً متاثر ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد وہاں پر زمزم پانی اس وقت پینا یہ سنت ہے، اور جتنا جی چاہے خوب جی بھر کے پئیں، اور پانی پیتے ہوئے یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، رزق وسیع عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اور اب اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے وہاں سے آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلی پہاڑی صفا ہے،
وہاں چھوٹے سے پتھروں کے اب بھی نشانات ہیں، لیکن اب وہ جگہ بڑی عمارت اعلیٰ بنا دی گئی ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایک طرف سے دوسری طرف جائیں گے، ایک چکر ہوگا، پھر آئیں گے دوسرا چکر ہوگا، پھر جائیں گے تیسرا چکر ہوگا، پھر آئیں گے چوتھا چکر ہوگا۔ تو اس دوران سعی کی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور وہ سعی کی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور سکھائی ہے کہ اس وقت صفا مروہ کی سعی کے درمیان اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اب یہ مقام صفا سے شروع کرنی ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے گویا اس کا نیت کر کے اللہ کی تعریف کر کے خوب دعا مانگنی ہے، اور پھر وہاں سے صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ چلتے ہوئے آسان سی دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم۔ اے اللہ، تو ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی سب سے زیادہ عظمت و عزت والا ہے، اور تو ہی بڑی تعظیم و تکریم والا ہے۔ 7واں چکر صفا پر جا کر ختم ہوگا۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہاں پر وہاں جہاں سبز نشان آئیں گے وہاں پر ستون ہیں، اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ ان کے دوران تھوڑا سا مرد تیزی سے دوڑے گا، لیکن عورت قدم تو اٹھائے، تیزی سے دوڑنا نہیں ہے۔ یہ سیدہ ہاجرہ کی وہ ایک ادا اور سنت ہے۔ جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اب آپ کا عمرہ گویا مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ مکمل کرنے کے بعد اب مرد اپنے بال خود بھی مونڈ سکتا ہے، کوئی اور اس کے بال مونڈے، یہ بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں کسی اور کے بال بھی مونڈتا ہے عمرہ مکمل ہونے کے بعد تو تب بھی جائز ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اپنے ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، ناخنوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ حکم ہے کہ یہ جب حلق کرائے گا تو مرد کے لیے افضل ہے کہ پورے سر پر استرا پھروائے یا مشین پھروا دے، یا کم از کم 1 انچ کے پورے سر کے بال کٹوائے۔ افضل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے بال آپ کے ختم کروائے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 1 انچ جتنی تمام بالوں کو پیچھے اکٹھا کر کے اتنی بالوں کو کاٹ لے۔ تو اب آپ گویا فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ غسل کریں گے، نہائیں گے، عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آج آپ کو اس نشست میں مختصر سا عمرے کا طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے دوسرے حصے میں میں پھر آپ کو حج کے 4-5 دن، حج کے فرائض، حج کے واجبات وہ اہم ہیں جو آپ کو عرض کرنے ہیں، اس لیے آج اس گفتگو کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کا سفر عمرہ آسان ہو۔ اگلی گفتگو کو پھر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے حج کا طریقہ آسان ہوگا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔